اقوام عالم کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ان میں کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو شاہراہ تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں 23 مارچ 1940 نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں اپنے 27ویں سالانہ اجلاس میں ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا تھا، تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے اور وہ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ مسلمان برصغیر پاک و ہند میں ایک فاتح کی حیثیت سے آئے تھے۔ یہاں اپنی سلطنت قائم کرنے کے بعد انہوں نے بڑی رواداری کا مظاہرہ کیا اور مقامی لوگوں کی نہ تذلیل کی، نہ ہی ان سے اچھوتوں جیسا سلوک کیا۔ دنیا میں ہندوستان واحد ملک ہے جہاں مسلمان 800 سال حکمران رہے، لیکن نہ تو انہوں نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا اور نہ ہی ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی۔ یہی وجہ ہے کہ 800 سال حکومت کرنے کے باوجود وہ یہاں اقلیت میں رہے۔ آج سے 1000 سال قبل البرونی ہندوستان آیا تھا۔ اس نے یہاں کے حالات کے متعلق اپنی ایک کتاب الہند میں لکھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے ہر لحاظ سے مختلف ہیں۔ جو قدریں اور قوموں میں مشترکہ ہیں وہ ان میں نہیں۔ ہندوؤں کے بہت سے رسم و رواج بھی ہم سے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا مذہب بھی ہم سے مختلف ہے، اور جن چیزوں پر ہمارا عقیدہ ہے وہ ان کو نہیں مانتے۔ وہ غیر ملکیوں کو، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، کو ملیچ کے نام سے پکارتے ہیں اور ان سے تعلقات رکھنے کی سخت ممانعت کرتے ہیں۔ نہ ان سے شادی کرتے ہیں، نہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں۔ قرارداد لاہور سے پیشتر قائد اعظم نے 9 مارچ 1940 کو مشہور انگریزی ہفتہ روز ٹائم اینڈ ٹائڈ میں واضح طور پر ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں لکھا تھا کہ ہندوستان کا سیاسی مستقبل کیا ہے۔ جہاں تک حکومت برطانیہ کا تعلق ہے، وہ اپنے اس مقصد کا اعلان کر چکی ہے کہ ہندوستان کو جلد از جلد اسٹیٹ آف ویسٹ منسٹر کے مطابق دولت مشترکہ کے دوسرے ارکان کے برابر آزادی دی جائے گی۔ 22 مارچ 1940 کو لاہور کے مشہور منٹو پارک میں، جسے اب اقبال پارک کہا جاتا ہے، مسلم لیگ کا کل ہند سالانہ اجلاس شروع ہوا۔ اس سے 4 روز پیشتر لاہور میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ خاکساروں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلوس نکالا اور حکومت پنجاب نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر کے متعدد خاکساروں کو شہید کر دیا۔ اس وجہ سے شہر میں کافی کشیدگی پھیل چکی تھی۔ بعض لوگوں نے قائد اعظم کو جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ دیا، لیکن قائد اعظم نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا اور جلسہ مقررہ تاریخ پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ کا یہ اجلاس تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے کونے کونے سے 50,000 سے بھی زائد افراد نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا۔ اپنی تقریر میں قائد اعظم نے ملکی حالات کا تفصیلی جائزہ لیا اور کانگریسی لیڈروں سے اپنی گفتگو اور مفاہمت کی کوششوں کی تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی علیحدہ حیثیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہندو اور مسلم فرقے نہیں بلکہ 2 قومیں ہیں، اس لیے ہندوستان میں پیدا ہونے والے مسائل فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی نوعیت کے ہیں۔ ہندوستان مسلمان آزادی چاہتے ہیں، لیکن ایسی آزادی نہیں جس میں وہ ہندوؤں کے غلام بن کر رہ جائیں۔ یہاں مغربی جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہندوستان میں صرف ایک قوم نہیں بستی۔ قرارداد لاہور کو ہندوؤں نے تنزیہ طور پر قرارداد پاکستان کا نام دے دیا اور بے حد غم و غصے کا اظہار کیا، لیکن مسلمانوں نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور قائد اعظم کی قیادت میں رواں منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ منزل دور نہیں۔ بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان کا قیام محض ایک تاریخی حادثہ نہ تھا، نہ ہی سیاسی فتح، بلکہ یہ مسلمانوں کے اپنے جداگانہ تشخیص کو برقرار رکھنے کی خواہش کا ثمر تھا۔ در حقیقت قائد اعظم کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان بنا کر اپنی تہذیب، مذہبی اقدار اور ثقافت کو بچا لیا، ورنہ ہندوستان میں مسلمانوں کا وہی حشر ہونا تھا جو اسپین میں مسلمانوں کا ہوا۔ اگر آج کی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔